السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس میں میں ہوں آپ کا میزبان قمر ہاشمی، آپ کی خدمت میں حاضر۔ خاکسار کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت شاہینوں کے دیس شہر سرگودا سے تشریف لائی ہیں۔ آپ ایسی علمی و ادبی ہمہ جہت شخصیت ہیں جنہوں نے قبیلہ کلم و کرتاس کی آبیاری میں اور اپنی زیست کا محور جس چیز کو بنایا وہ علم و ادب کی ترویج تھی۔ جی ہاں، میری مراد وطن عزیز کی مشہور و معروف علمی اور ادبی شخصیت محترم پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب سے ہے۔ آپ چیئرمین ہیں شعبہ پاکستانی زبانیں، نمل یونیورسٹی اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام پوڈ کاسٹ میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ آپ کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے، ٹھیک ہوں، خیریت سے۔ ڈاکٹر صاحب تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عطا کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے شعبے کی توسط سے اسی حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اردو زبان کی ترقی میں پاکستانی زبانوں کا جو کردار ہے، آپ اسے کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ یا اس موجودہ علمی ادبی تناظر میں بہتر جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک زبان کے ارتقاء کا اور اس کی ترقی کا سوال ہے تو ظاہر ہے وہ ماحول سے ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب اردو کی تشکیل ہو رہی تھی، صحیح، وہ ہوئی ہے فارسی کے زیر اثر، اور یہاں کی جو اس وقت کی مقامی زبانیں جی تھیں ہاں، ان کے زیر اثر، اور جو کچھ عربی سے، کچھ اور مستعار زبانوں لی سے۔ ہوئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو فارسی ہے وہ ہماری دفتری زبان نہ رہی اور اس سے نکل گئی۔ صحیح، عربی کا جو اثر و نفوذ ہے وہ ہمارے قرآن مجید کی وجہ سے یا جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں جی ہاں، ان کی وجہ سے ایک حد تک تو موجود ہے، لیکن اس کا جو زیادہ تر سرمایہ ہے صحیح، وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا گیا اور اس کی طرف کم ہے توجہ۔ متروک ہوتا گیا ہے سارا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانیں جنہوں نے اردو کی تشکیل کی تھی وہ اب ذرا بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں، تو آگے جو آ گئی ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ ہماری مقامی زبانیں ہیں۔ صحیح، تو اگر آپ دیکھیں تو آپ اردو میں پنجابی کے الفاظ، اس میں سرائکی کے الفاظ، اس میں یقیناً سندھی زبان کے، پشتو کے، جس علاقے سے ہے، کسی دور میں اسے لشکری زبان کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک اور بات ہے، ظاہر ہے اس وقت لشکر اور تھے اور لشکری زبان کا بھی مطلب اور ہے، لیکن ارتقاء جو ہے اس کا، یہ سارے کا سارا میری نظر میں ہماری مقامی زبانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ صحیح، جتنا قریب کریں گے ہم اردو کو اپنی مقامی زبانوں کے، مقامی محاورے کے، مقامی آدمی کی جو اپنی وکیبلری ہے مادری زبان کی اس کے، اتنا زیادہ یہ اردو کے حق میں نیک فعال ہے۔ اور لوگ اب اس کو مانیں اردو والے یا نہ مانیں، یا اس کو جو سکہ ایک زبان ہے جی ہاں، اس کے دھارے میں شامل کریں یا نہ کریں، لیکن عوامی سطح پر تو یہ موجود ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے زبان کسی سے پوچھ کر تو آگے نہیں بڑھتی، یہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ جی ایسے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جو مستقبل ہے اردو زبان کا جی ہاں، وہ ہماری مقامی زبانوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے اور ہمیں اسی طرف دیکھنا چاہیے۔ یعنی آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنا ہم پر واجب ہے کہ اس کی ترویج و ترقی کے لیے جو ہے مقامی زبانوں کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو زبان جو ہے اس کی اہمیت کو بھی برقرار رکھا جی، جائے۔ اردو تو دیکھیے بنیادی ڈھانچہ، اردو مل کر ہی بنی یعنی ساری زبانوں سے، جی ہاں، تو اس میں موجود ہیں، اس ساری زبانوں کا رس پہلے سے موجود ہے۔ یقیناً، ٹھیک ہے، پنجابی کا ایک بہت بڑے سٹرکچر اس میں موجود ہے، باقی زبانوں کی وکیبلری اس میں پہلے سے موجود ہے، صحیح، تو اس لیے اردو کی کوئی مغایرت ان زبانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح، ہم پہلے سے اردو کو جانتے ہیں اور اردو ان زبانوں کو پہلے سے جانتی ہے۔ باقی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر آپ دیکھیں تو لوگ بہت بڑا بڑا سرمایہ خرچ کر کے ایک ایک زبان سیکھتے ہیں، ایسا ہی، لیکن ہمارے پاس یہاں مواقع موجود ہیں، ہمارے پاس ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے کے۔ ہمارا ہر بچہ کم از کم 2-3 زبانیں جانتا، سیکھتا، بولتا ہے اور اس ماحول میں رہتا ہے۔ ایسا ہی، تو اس بات کو ہمیں نعمت ایک کے طور پر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، یقیناً۔ اور یہ آئندہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ مختلف زبانوں میں تخلیقی تراجم جو ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیے، تراجم تو از حد ضروری ہیں، یعنی وہ تراجم ایک تو وہ ہیں جو ادبی طور پر ہم کرتے ہیں کہ کسی زبان کا جو لٹریچر ہے وہ دوسری زبان میں چلا جائے، وہ بھی ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ علوم جو ہیں وہ ادھر ادھر آنے جانے چاہیے، صحیح، لیکن وہ سارے ترجمے جو پچھلی میں نے بات کی اسی کے تسلسل میں اس کو کہا جا سکتا ہے، جی، وہ سارے ترجمے جو ہم بغیر کسی سے پوچھے اپنی ضرورت کے تحت فطری طور پہ کرتے ہیں، صحیح، وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اور وہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جو لاشعوری طور پر کہا جا جی سکتا ہے۔ اگلے دن ہمارے ایک اردو کے دوست ہیں، انہوں نے لگایا ہوا کہ یہ جو حکومت یہ اقدام کر رہی ہے یہ تو شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے برابر ہے۔
اب دیکھیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا پنجابی کا محاورہ ہے، جی ہاں جی، لیکن آپ اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے اس کو ترجمہ کر کے ادھر لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایسا آدمی جو یہاں کا رہنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے، اور وہ بہت جلد یہ پنجابی کا محاورہ اردو کے محاورے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہماری باقی زبانوں کے ساتھ بھی یقیناً ایسا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ دور حاضر میں جو ادبی تخلیقات ہو رہی ہیں، جو مقالات سامنے آ رہے ہیں، تو ان کے معیار کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں اگر تو میرے مطمئن ہونے سے کچھ ہوتا ہے تو پھر تو میں نامطمئن ہی ہوں۔ نہیں ویسے تو استاد سر، لیکن دیکھیں ہر چیز کو ناپنے کے پیمانے جو ہے نا وہ، یعنی اگر آپ مائکرو لیول پر دیکھیں گے تو پھر تو عدم اطمینان ہی ہے، لیکن چیزوں کو ذرا بڑے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی ساری چیزیں یا تو اطمینان بخش ہوں، اور صرف یہ معاملہ نامطمئن ہے اس سے آپ، تو پھر تو صرف اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر پورے کا پورا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، ہر شعبہ جو ہے اس میں یہ ایسا ہو رہا ہے، تو اسی کا اثر اور اسی کی ایک ریفلیکشن ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اطمینان والی تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کم از کم جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں تحقیق کے اور جو زبان کے اور جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والی چیزیں تو ضرور ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں مقالے لکھے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ پہلے الماریوں کی زینت بنے رہتے ہیں، 5-10 سال وہاں گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ پچھلے سٹور روم میں چلے جاتے ہیں، 5-10 سال وہاں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ردی کے ٹرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہماری کی ہوئی تحقیقوں کا، ہمارے لکھے ہوئے مقالات کا یہ حال ہے، کیوں نہیں کوئی ایسا چیز سامنے آتی جو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے جو علمی پیش رفت ہے اس میں کوئی آگے کا سفر طے کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے سوال کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ ویسے تو استاد آپ ماشاءاللہ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو یہ جو سکم ہے اس کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ازالہ کیسے ہوگا؟ 3-4 سطحوں پہ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ انتظامی نوعیت کا ہے۔ صحیح، انتظامی نوعیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثلا یہ ریڈیو پاکستان ہے، بنیادی طور پر یہ عوام کی آواز کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا ہے، سو تو آہنگ کی دنیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اتنی زمین یہاں پہ خرچ کی ہوئی ہے، اتنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پیسے خود پورے کریں اور یہ وہ یہاں پہ آپ دکان کھول دیں گے، تو ظاہر ہے یہ اپنے معیار کو کم کریں گے، ایسے کام کرنے کی کوشش کریں گے جو اصولاً ان کے جورسڈکشن میں نہیں آتے۔ تو جب سے یونیورسٹیوں کو پیسے کمانے والے ادارے بنا دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی بھی قیمت پر لوگ جو ہیں وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کا معیار تعلیم کا کسی جگہ جائے، ادب کا کسی جگہ جائے، طالب علم کا کوئی مستقبل بنے یا نہ بنے، تو ظاہر ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن ہے، اس میں سے نجی شعبے کی جو معاونت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کنٹرول اور سارا کچھ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک یونیورسٹی میں اگر 100 طالب علم آپ نے ایم فل کا اس کو بھرتی کر لیا ہے اور ان کا معیار آپ نے نہیں رکھا، تو وہ مقالے تو لکھیں گے، تو وہ ظاہر ہے جب لکھیں گے ان کو آتا کچھ نہیں ہے، ان کے اس اساتذہ کو کچھ نہیں آتا، تو وہ معیار تو گرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ تحقیق کرتا پھرے، لیکن اب آپ نے الاؤنسز اس کے ساتھ کر دیے ہیں، لوگ اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ادھر جاتے ہیں، وہ آسودگی حاصل کرتے ہیں، تو مجبوری کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو شوق کا کام تھا۔ معاشرتی المیہ ہے، ظاہر بات ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ وقت کے لیے چائنا بھی تدریس کے حوالے سے آپ کو جانا ہوا، وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ میں گیا تھا گوانگزو میں گیا تھا، 2 سال میں وہاں رہا، اور میری یونیورسٹی نے مجھے وہاں بھیجا تھا، نمل نے، اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی فورن اسٹڈیز کی، وہاں پر اردو ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹیبلش کیا، شروع کیا، پھر اس کو چلایا، اور 2 سال کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ تو وہاں پہ بہت اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں وہ وہاں سے اردو پڑھ کے پھر پاکستان میں بھی آ کے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ایک وہ اردو میں آ کے انہوں نے ہمارے پڑھے ہوئے طالب علموں نے یہاں کیا، ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہاں پہ میڈیا میں اور بہت سے لوگ جو ادارے ہیں ان میں ہمارے طالب علم کام کر رہے ہیں۔ جو تجربے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تعلیمی سسٹم بھی ایسا ہے اور باقی سارا جو معاشرے کا سسٹم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ میڈیاکر آدمی کو پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ وہاں پہ یہاں پہ ہم کریم پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ 100 میں سے جو 2-3 اچھے لوگ ہیں صرف وہی کر لیں گے، لیکن وہ باقی 70%، 80% لوگ جو درمیانے ہیں میڈیوکر لیول پر وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے، ان کو ہم معاشرے میں ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ ان کو پروڈکٹیو بناتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ یعنی ایسے طالب علم جو بہت اعلیٰ درجے کے نہ بھی ہوں، جو ذرا کم درجے کے ہیں، وہ کس طرح معاشرے میں خدمت حوصلہ افزائی کرنی ہے، بالکل ایسے ہی ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے، یقیناً وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ ماشاء اللہ آپ نے عمر عزیز کے بڑا وقت آپ نے درس و تدریس میں گزارا، تو یقیناً یہاں تک پہنچنے میں اور اپنے تمام تخلیقی مراحل میں آپ کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، اس حوالے سے ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے۔
کہ یہ وہ عزیز کا لیکن سفر کیسے ہوا؟ میں اپنی ذاتی مشکلات جو ہے اس کو دوسروں کو کیوں بتاؤں؟ ہر کسی کی اپنی مشکلات ہیں، میری مشکلات کو دیکھ کے کوئی کیا کرے گا؟ ایسے ہم اب آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں عاجز آدمی ہوں، میں بالکل بھی رول ماڈل نہیں ہوں، نہ میری طرف دیکھنا چاہیے. میں تو یعنی میرے کیسے نفسی سے کام لے رہے ہیں سر آپ؟ میری جو میں نے BSc کی اور میں سائنس کا طالب علم تھا، پھر میں کمپیوٹر سائنس پڑھتا رہا، میتھمیٹکس پڑھتا رہا، تھوڑا بہت انجینئرنگ میں گیا کچھ دن کے لیے. صحیح. لیکن پھر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ادب کی طرف آ گیا. اس میں 8-10 سال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. تو ضائع تو نہیں کہنا چاہیے، صرف ہو گئے، اس میں لیٹ ہو گئے. تو میں تو کوئی آئیڈیل آدمی اس معاملے میں نہیں ہوں. لیکن جس حوالے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، دیکھیں جو مشکلات ہیں نا، وہ صرف اس آدمی کے لیے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتا اور صرف مشکل کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے. مثلا میں کوئی بہت امیر گھرانے سے یا بلکہ متوسط گھرانے سے بھی نہیں، ہم غریب لوگ تھے. تو اب بھی ہیں، اب تو بلکہ اور زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے. آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کی عاجزی ہے ڈاکٹر صاحب. تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود یعنی کبھی مجھے ایسے نہیں لگا کہ کسی آدمی نے میرا رستہ روکنے کی کوشش کی ہو. کوئی جو ہے وہ بڑی مشکلات آ رہی ہیں اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے، جو اپنی مشکل کو اپنی سستی کی وجہ بنا کر پیش کرنا چاہتے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے راہ میں، اگر آپ محنت کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ جب آپ دوسروں کو چھوٹا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسروں کی توفیق آپ سے بڑی ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. جب آپ دوسرے کا تھوڑا سا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کا زیادہ رستہ روکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے رستے پہ اپنے طریقے سے ایک دیر پا عمل کے ساتھ مسلسل محنت کے ساتھ آگے چلیں گے تو خدا دیکھنے والا ہے اوپر، اس کی مدد بھی کرنے والا ہے. تو میری زندگی میں تو کوئی مشکل، شکر اللہ کا، اس حوالے سے نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب تخلیقی سفر میں ماشاءاللہ کوئی شخصیت جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے، جن کی انسپریشن سے آپ کو اس طرف آنا ہوا، اس حوالے سے بتائیں. بہت سے لوگ تھے، ظاہر ہے میں بڑے بڑے لوگوں کے، ڈاکٹر وزیر آغا خاص طور پر ان کا نام لینا چاہوں گا. شہر کا بڑا مستند حوالہ ہے. ہم ان کے پاس بیٹھتے رہے اور بڑی تربیت ہماری انہوں نے کی. میرے استاد پرویز بزمی صاحب تھے اور وہاں سے سرگودا سے بہت اچھے دوست تھے. پھر میں جب پنڈی شفٹ ہوا تو وہاں پہ بڑے لکھنے والے جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. ان کی محفلوں سے مشترکہ طور پہ سب سے بہت کچھ سیکھا. تو ایک پورے کہکشاں ہے، قسم فیض حاصل کیا آپ نے ایسی جگہ شخصیات سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اسی توسط سے میں چاہوں گا کہ آپ یقیناً قبیلہ کملوں کے تاج کے سامعین و ناظرین یہ ایک مایناز شخصیت ہیں. میں چاہوں گا پروگرام کے اختتام سے قبل آپ اپنی ادبی تخلیقات میں سے کوئی ایسا تخلیقی شاہپارہ ہمیں دان کیجیے جس سے ہمارے سامعین و ناظرین محظوظ ہو. تو کچھ اپنی بس یہ شاعری سے. شاہپارہ لکھنے کا جو ہے وہ بھی ابھی دل میں ہے حسرت کے کاش کبھی کوئی ایسا ہو کہ کوئی لکھا جائے انشاءاللہ. لیکن اللہ کرے زور قلم اور زیادہ سر میں دو چار شعر آپ کو جی عطا کیجیے. جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو. بہت خوب. جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو. کیا کہیں. ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو. ارے واہ. ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو. دیکھ سوداگری دنیا کے کچھ دیر کے بعد. دیکھ سوداگری دنیا کے کچھ دیر کے بعد. تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو. ارے بہت خوب. تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو. پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں. بہت. پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں. جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں منجھدار نہ ہو. کیا کہنے. جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں منجھدار نہ ہو. چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں. بہت خوب. چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں. طبع شاعر کی ہو موجود سے بیزار نہ ہو. طبع شاعر کی ہو موجود سے بیزار نہ ہو. بہت خوب. سامعین و ناظرین آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ آج کی ہماری ادبی شخصیت ایک ایسی مرنج اور خزینہ دانش کی مانند شخصیت تھی. میں سمجھتا ہوں جن کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عاصف کرنالی کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج. میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج. تم ہر ایک شخص کے سینے میں میرا دل رکھ دو. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بارے دیگر شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دان کیا. آپ کی صحت و تندرستی اور عمر درازی کے لیے ہم دعا گو ہیں. ناظرین اپنے اگلے پروگرام میں پوسٹ کارڈ میں پھر اور ایک نئی اہم شخصیت کے ساتھ
آپ کے روبرو پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قمر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.